اور جہاں پر ڈر کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ قانون تو ہے نہیں، اگر کسی بچی کے ساتھ فورس کنورژن ہو گئی ہے تو اب ہم کس راستے پہ جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگرچہ لا نہیں ہے فورس کنورژن کو روکنے کے لیے، لیکن کچھ اور لاز ضرور ہیں جو ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح سے آپ سب کی سلامتی ہو. ہم حاضر ہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے میں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس پروگرام کی کو ہوسٹ آرزو کوکب جی. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سسٹر، تھینک یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو. اور ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں آج پھر، کیونکہ پچھلی گفتگو میں جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو تھوڑی تشنگی محسوس ہوئی ہوگی آپ کو، کہ جیسے بات ابھی کمپلیٹ نہ ہوئی ہو، بہت ساری باتیں رہ گئی ہوں. تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے بولا کہ اس کو ضرور کنٹینیو کریں اور ضرور ان کے ساتھ سسٹر کے ساتھ دوبارہ ریکارڈنگ کریں. تو آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں سسٹر روت رخسانہ، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہیں اور اپنی قوم کے لیے بہت دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہوئے بہت سے فلاحی کاموں میں اپنے آپ کو ہمیشہ بزی رکھتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور ضرور موجود رہتی ہے ہر جگہ پر جہاں پر ان کی ضرورت ہو. تو آج پھر وہ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اسی ٹاپک کو لے کر، فورس کنورژن کو لے کر اور قوم کے جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو لے کر پوری سیریز کی جائے، اور ہم ان کے ساتھ مزید ایپیسوڈز بھی ضرور ریکارڈ کریں گے. تو آج ہم پھر ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جی سسٹر جی، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، اور میں خداوند کا فضل بالکل ٹھیک تھا، آپ کی دعائیں. چلیں اچھی بات ہے. اچھا، پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے جیسے بتایا، اور ویسے بھی پچھلے ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ تبسم تھی، انہوں نے بھی اس پر بات کی بالکل کہ کوئی قانون ابھی تک کوششوں کے باوجود ایسا قانون کوئی بنایا ہی نہیں گیا، اور اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کوئی بھی راہ نہ ہو تو کہیں نہ کہیں چھوٹی سی کوئی راہ تو ہوتی ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز قانون کر سکتا ہے وہ اور دوسرا راستہ ہرگز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو قانون ہونا تو بہت ضروری ہے. ہم اس چیز کے اوپر پریشرائز کرتے رہیں گے، ہم اس چیز کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ بھی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ قانون ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ آج کا تو واقعہ ہے نہیں، اس کی پوری ایک تاریخ ہے. پاکستان بننے سے پہلے بھی بہت زیادہ فورس کنورژن جو ہے وہ اس خطے میں ہوتی رہی ہے، خاص طور پر کیونکہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ونریبل ہوتی ہیں، تو کمزور کے اوپر زور زیادہ چلتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی فورس کنورژن ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن بچیوں کے ساتھ ہمیں زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس چیز کو کہیں نہ کہیں تو اس کو فل سٹاپ دینا ہی پڑے گا اب، کیونکہ دنیا بن چکی ہے گلوبل ولیج. ٹھیک ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں کی بات وہاں پہنچنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں. تو اب پوری دنیا واقف ہوتی ہے کہ کس ملک میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا سچویشن ہے اور کیا سچویشن نہیں چل رہی. اب جیسا کہ اگر کسی نے ریڈ کیا ہو، اگر کسی نے پڑھا ہو کسی بھی انٹرنیشنل ٹریٹی کو، کسی کانٹریکٹ کو جو فائنینشلی پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ ہمیشہ اینڈ میں ایک اسٹیٹمنٹ ضرور لکھتی ہے. جیسے یورپی یونین جو ہے وہ ہمیں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز کے حوالے سے ہمیں اس نے چھوٹ دے رکھی ہے. تو وہ بھی اپنے کانٹریکٹ میں اینڈ میں ایک چیز لکھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ہیومن رائٹس کا خیال کریں گے، خاص طور پہ منورٹیز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں آپ اہم اقدامات اٹھائیں گے کہ ان کا ازالہ ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر پاکستان کرتا ہے سائن. تو جب آپ سائن کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کو اکنامیکل آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پوری دنیا جو ہے وہ جو بڑے ممالک ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن جب اس قسم کی چیزیں، خبریں جب دنیا میں پہنچتی ہیں تو اب ابھی آپ نہیں کہہ سکتے جی میں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو فون کرنا ہی نہیں، آپ کو کرنا پڑ جائے گا کیونکہ اس نے امداد ایک دن روکی تو آپ کی حالت جو ہے وہ بری ہو جائے گی. آپ دنیا کی مدد کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. خودداری آنے کے لیے ٹھیک ہے.
اس لیول پہ ہم نہیں ہیں جو ہمیں ماننا پڑے گا. سو ابھی پاکستان کے امیج کے لیے، پاکستان کی اقتصادی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان ایٹ لیسٹ دنیا کو دکھانے کے لیے تو لا پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر گورنمنٹ کو مجھے لگتا ہے کہ جی ان کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ان کا جو رائٹ آرم ہے وہ ذرا پریشان ہو جائے گا، وہ ان کی سپورٹ کرنا چھوڑ دے گا، تو اس کو پبلک کر دیں. کیونکہ جو بل ہم نے بنایا اس کنسلٹیشن میں جو میں شامل رہی، جو سنیلا روت نے پیش کیا تھا، باقی بل بھی اسی جیسے ہیں، کاپی پیسٹ ہی ہے، ہر کسی نے اپنا نام چینج کر دیا. رمیش کمار نے پیش کرنا تھا، اسی بل کو کاپی پیسٹ کر کے رمیش کمار لکھ دیا. نند کمار نے کرنا تھا تو انہوں نے کاپی پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، بل وہی ہے. آپ اس کو پبلش کر دیں. جب آپ پبلش کر دیں گے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا، آپ کے جو رائٹ ونگ ہے اس کو پتا چل جائے گا کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ریلیجن. مطلب کسی ریلیجن کے اوپر کوئی کچھ بھی نہیں آ رہا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا اپنا امیج بہتر ہوگا انٹرنیشنلی. اگر آئندہ آنے والے دنوں میں آپ چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کو امداد ملتی رہے اور بڑے ممالک جو ہے وہ آپ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ تھامے رکھے، ورنہ آپ اکیلے ہو جائیں گے. تو ویسے بھی ورش ممالک میں آخری نمبر پہ ہم آتے ہیں، آخری 5ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں، تو ہماری سچویشن جو ہے وہ بہت بری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دوسری طرف ہمیں جو پریشر بلڈ اپ کرنا ہے قانون بنانے کے حوالے سے تو وہ ہم ضرور کریں گے. بے شک اس کے لیے بہت زیادہ خطرات ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو بس کرنی ہے نا. آج ہم قربانیاں دے دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اگلی نسل کی جو ہماری ہو اس کی بچیاں سکون سے بیٹھ جائیں، ہے نا. تو کہیں نہ کہیں تو قربانی تو ڈیفینیٹلی دینی پڑے گی. اپنے اس ڈر کو دور کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ بات جب بچیوں کی آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ چپ ہونا بنتا ہے. اور اب بہت ہو گیا نا، انف از انف. بالکل. یہ ڈر جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں دوسرے محرکات تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم لوگ خود بھی کہیں شامل ہیں اس میں، کیونکہ ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ تھوڑا سا ڈر کے ہیں، تھوڑا سا احتیاط ایک فرق چیز ہے، جو آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بار بار اس پر بات پر زور دیا، اور وہ بالکل فیکٹ ہے. احتیاط ضروری ہے، لیکن ڈرنا جو ہے وہ تو واجب نہیں ہے. دیکھیے ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو اکنامکلی بھی زور دیتی ہے، اور ویسے بھی اس کے ڈر جو ہے، خوف جو ہے وہ دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایجوکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری کمیونٹیز میں پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ ایک چھوٹی سی ہماری بستی ہوتی ہے اور وہاں پہ 50 چرچز ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر چلیں 50 چرچز ہیں تو اس کے حوالے سے 25 اسکول تو ہونے ہی چاہیے میرا خیال ہے، لیکن وہاں پہ اسکول 2-3 ہی ہوتے ہیں بڑی مشکل سے. وہ بھی کسی آبادی کے اندر 2-3 اسکول ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں اب جب کوئی نیا چرچ بنانے جا رہا ہو کوئی بھی کمیونٹی، تو پہلے اس چیز پہ غور کرے کہ ہم اسکول بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں. کیونکہ بیسکلی جو چیز ہے نا جہاں پر ہم مار کھا رہے ہیں تو وہ لیک آف ایجوکیشن ہے. ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگی، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہوں گے، تو یہ خوف بھی نہیں ہوگا کہ ہم آواز اٹھائیں گے تو ساری دنیا، جیسے میں نے آپ پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ساری جو معاشرہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور ہماری بچی اور ہم اکیلے رہ جاتے ہیں. تو کیونکہ ہر جگہ ہمارے لوگ ہوں گے تو ہم کہیں پہ بھی اکیلے نہیں ہوں گے پھر. تو اس لیے ایجوکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر کلیسا پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت امدادیں بھی بھیجی کوارنٹین میں، مجھے پتا ہے سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا پاکستان میں غریب بہن بھائیوں کو. اب سپورٹ کریں آپ صرف ایجوکیشن کے لیے، کھانا کھونا ہو جائے گا، خداوند کسی کو بھی نا بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ پتھر کے کیڑے کو بھی کھلاتا ہے. تو جب ایجوکیشن آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی اپنے اندر غیرت بھی پیدا ہوگی نا. کلام میں لکھا ہے اپنے معرفت کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہوتی ہیں. سو معرفت ہونا، ایک علم ہونا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جی سسٹر جی، خداوند کا شکر ہے. میں ضرور آپ کی نالج میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ بی ٹی ایل جو ہے خاص طور پر سیشنز شروع کر رہا ہے کراچی میں، سکولز کے ساتھ مل کر، ٹیچرز کے ساتھ مل کر، وہ پیرنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کچھ سکولز ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اب تک، کرسچن سکول جو ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے چرچز سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے جو آپ سرمن تیار کرتے ہیں اس میں ضرور تربیت کو بھی مد نظر رکھیں، اور اپنے جو میسیجز ہیں اس طرح سے تیار کریں کہ اس میں اویئرنیس شامل ہو، جو کہ بہت ضروری ہے. تو اس میں بھی کراچی میں کچھ چرچز نے ہمیں اس بات کے لیے امید دلائی ہے کہ وہ ضرور ایسا کریں گے. اور اس کے علاوہ کراچی میں ہی یوتھ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. یوتھ کو ہم نے تیار کیا جو والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ علاقائی طور پر
जा कर वालिदैन को और बच्चों को उनके साथ सेशन करके अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी जो आपका काम है जैसे पंजाब में आप कर रहे हो, तो आप इसको भी ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें ताकि लोग देखें और लोग जानें और लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं। जी बिल्कुल, और आई अप्रिशिएट, मैं समझती हूँ कि और भी लोगों को ये काम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ना। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं है। और हम सबको जब अवेयर होंगे ना, तो फिर हम कुछ यूनाइट होके करेंगे, हम इसके लिए यूनाइट जब होके कुछ काम करेंगे। करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, हमारे और नए स्कूल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैरिटी बेस्ड स्कूल बनना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि एजुकेशन हो। और एजुकेशन जहाँ पर डर की बात हो रही थी, तो हमारे लोग जो हैं वो इस हवाले से भी डर जाते हैं कि कानून तो है नहीं। अगर किसी बच्ची के साथ फोर्स कन्वर्जन हो गई है, तो अब हम किस रास्ते पे जाएंगे, क्या करेंगे? तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगरचे लॉ नहीं है फोर्स कन्वर्जन को रोकने के लिए, लेकिन कुछ और लॉ जरूर हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इस तरह से आरजू के केस में हमने जो केस लड़ा, तो हमने जो है वो एज की बुनियाद पे लड़ा ना, कि अंडर एज बच्ची की शादी सही। नहीं हो सकती, लॉ कहता है। ये लॉ जो है ये तमाम सूबों में भी और फेडरल में भी पास हो चुका है कि अंडर एज बच्ची की शादी जो है वो नहीं हो सकती। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो पसंद यानी कि जबरदस्ती शादी, वो भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का कानून कहता है कि जबरदस्ती शादी नहीं हो सकती। अब अगर एक बच्ची चली गई है, फर्ज करें कि वो अपनी मर्जी से चली गई है, उसको इस तरह से ब्रेन वॉश उसका किया गया, उसको सुनहरे सुनहरे चीजें दिखाएगी, हरे बाग दिखाएगी, तो वो चली। लेकिन जिस मोमेंट पे वो कहती है कि मैंने उसके साथ नहीं रहना और उसको जबरदस्ती बंदा रखना चाहता है, तो वहां से ही वो फोर्स्ड मैरिज में आ जाती है। ठीक है, सही। कि अब वो नहीं रहना चाहती, अब अगर कुछ भी करता है तो वो मैरिटल रेप में आता है, क्योंकि वो बच्ची या वो लड़की नहीं चाह रही है। तो यहाँ पर जो लॉ है वो हमें सपोर्ट करता है। तो अगर कोई भी बच्ची जा चुकी हो, तो उसको वापस लाने के लिए हम इस लॉ के से भी हेल्प ले सकते हैं कि जी आप जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते, जबरदस्ती की शादी जो है वो आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी मतलब रेमेडीज जरूर मौजूद है, लेकिन आवाज जरूर उठाएं, डरे नहीं, क्योंकि आपकी बच्ची जो है वो हम सबकी बच्ची है। और दूसरी चीज जो मैं बच्चियों को बताना चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ये हो जाए, तो आपको डर जो है ना बड़ा हथियार है अभी इसका। बिल्कुल। वो आपको आपके दिल में डर लाते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स बड़े बेबस हैं, आपकी कम्युनिटी जो मर्जी कर ले, आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। आपको हम मार देंगे, आपके माँ बाप को मार देंगे, आपके खानदान को मार देंगे। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्ची के साथ ही हो जाता है कि उसको उठा लिया जाता है, उसको लेके जाया जाता है, तो आपने घबराना नहीं है। उसके सामने आप उनकी जरूर बात मान जाए, लेकिन जब आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो आप वही बयान दें जो सच है। जो सच है। सच को बहुत ना अच्छी छुपाएं। बात, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और काश के ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और वो ये बात जो है वो आम हो जाए और हर किसी के कान में ये आवाज़ आ जाए कि किस तरह से हम एक रास्ता बनता और है कि ख़ास तौर पे निकल वो सकते हैं। बच्चियां जो कोई किसी भी तरह से इस मुश्किल का शिकार हो चुकी हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि कोई हल है इसका। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी। दरअसल जब किसी बच्ची को लेके जाया जाता है ना, तो उसको वालदेन से तो कट ऑफ किया जाता है, उसको सोशल मीडिया का भी उसको नहीं पता कि उसके लिए कहाँ कहाँ एहतजाज हो रहे हैं। सरीना रवीना का वाकया हुआ था, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे निकला हुआ था, फिर उन्हीं ममालिक में हो रहे थे, लेकिन उस बच्ची को नहीं पता कि उसके पीछे कहाँ कहाँ उसके लिए आवाज उठाई जा रही है, कौन कौन उसके लिए, क्योंकि उसको सोशल मीडिया से भी दूर रखा जाता है ना, उसको मीडिया से भी दूर रखा जाता है। सो इसलिए बच्चियों का ये जानना कि आपको बेशक कोई भी तस्वीर दिखाई जा रही है, आपको बताना चाहते हैं, आपकी कम्युनिटी बहुत बेदार है, आपकी लीडर्स बहुत बेदार हैं, पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ये होता है, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। आपने किसी की जोर जबरदस्ती में नहीं आना, आपने वही कहना है जो आपकी असल मर्जी है। ठीक है, तो इस किसी डर खौफ को अपने जहन में नहीं आने देना। खुदावंद आपके साथ है, आपकी कम्युनिटी आपके साथ है, आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बच्चियां वापस आई हैं, आप भी वापस आ सकी हैं, तो इसलिए ये जरूर आपने इस मैसेज को आम करने की कोशिश करनी है, बच्चों तक जरूर पहुंचाना है। हमारे पास प्रेसिडेंट ऐसे हैं कि जब बच्ची ने रो के कहा कि नहीं मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, मुझे मौलवी ने मारा था, थप्पड़ मारा था, मुझे शख्स ने थप्पड़ मारा था, तो जो है जजेस ने कहा है कि बच्ची जो है वो वापस पेरेंट्स के साथ उसी दिन वापस गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा लगा सिस्टर फिर आपसे बात करके, और आइंदा भी हम ज़रूर इस पर बात करेंगे ताकि और पहलू इसके
سامنے آئے اور بات سے بات نکلتی ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. بہت سارے پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے اور جو بچیاں واپس آئی ہیں ان کی کیا سٹوریز تھی ان پر بھی اگر بات ہو سکے تو بڑا اچھا ہے, تاکہ جتنی سٹوریز لوگوں کو پتہ چلیں گی پھر پتہ چلے گا کہ اندر کھاتے مطلب مسائل کیا تھے, کیا چل رہا تھا, تو بہتری کی طرف ہم ایک قدم بڑھائیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے, آپ کا کال پر آنے کے لیے, اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, ضرور آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس آواز کو سن سکیں اور ہماری قوم کی بچیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس میں روک کا کہیں پہلو ہمیں مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.